السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائیڈرونیفروسس۔ جب ہم کسی پیشنٹ کی میڈیکل رپورٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خاص کر جب الٹرا ساؤنڈ KUB کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک ورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے ہائیڈرونیفروسس یا ہائیڈرو یوریتر۔ ہائیڈرونیفروسس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہائیڈرونیفروسس ایک ایسی طبی کیفیت ہے گردوں کی جس میں گردوں کے اندر پیشاب جمع ہونے لگ جاتا ہے، پیشاب مکمل طور پر خارج نہیں ہو پاتا، گردے اس کی وجہ سے سوج جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کیفیت ہمیں ایک گردے میں یا ہمیں دونوں گردوں میں ملتی ہے۔ بعض رپورٹوں میں رائٹ کڈنی کے اندر ہائیڈرونیفروسس ہوتا ہے، بعض رپورٹوں میں لیفٹ کڈنی ہائیڈرونیفروسس ہوتا ہے، اور بعض کچھ کیسز کے اندر بوتھ کڈنیز کے اندر، رائٹ اور لیفٹ دونوں کڈنیز کے اندر مائلڈ یا گریڈ 1 یا گریڈ 2 یا گریڈ 3 ہائیڈرونیفروسس ہوتا ہے۔ یہ ایک خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر یہ علامت ہائیڈرونیفروسس کی 3 ماہ تک آپ کے اندر، مریض کے اندر برقرار رہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ گردے ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے۔ ہائیڈرونیفروسس کا جو عمل ہوتا ہے وہ کسی بندش کی وجہ سے، پیشاب کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو یا بندش ہو، اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ رکاوٹ کی وجہ سے پیشاب مکمل طور پر خارج نہیں ہوتا تو گردے پہ ورم آنا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم ہائیڈرونیفروسس کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، پر آج ہم اس کی اہم چند وجوہات کا ذکر کریں گے۔ پہلی وجہ ہے پیشاب کی نالی میں رکاوٹ۔ اب یہ رکاوٹ گردے پیشاب کی نالی میں پتھری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سسٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آبسٹرکشن آف یورینری ٹریک۔ دوسری وجہ گردے کی پتھری ہے۔ بعض اوقات گردے کی پتھری گردے کے اس پورشن میں آ کے پھنس جاتی ہے جہاں سے پیشاب کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے۔ جب پتھری وہاں پھنس جاتی ہے تو بھی گردہ مکمل طور پر پیشاب خارج نہیں کر پا رہا ہوتا یا خارج ہی نہیں کرتا تو گردے پہ ورم آنا شروع ہو جاتا ہے، ہائیڈرونیفروسس والی کنڈیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور کنڈیشن ہے یوریتھرل اسٹرکچر، پیشاب کی نالی کا تنگ ہو جانا۔ اب یہ پیشاب کی نالی کا جو تنگ ہونا ہے، یہ پیشاب کی نالی میں کوئی بتوڑی ہو جائے، کوئی ایسی گانٹھ پیدا ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پیشاب کی نالی سکڑ جائے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب کی نالی کا انفیکشن، جسے ہم یورینری ٹریک انفیکشن بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ غدودوں کی وجوہات، پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، یہ اکثر مردوں میں، بڑی عمر کے مردوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیشاب مکمل طور پر خارج نہیں ہو پا رہا ہوتا، اس میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے دوران حمل
گردوں پہ بچہ دانی کا دباؤ پڑ جاتا ہے، پریشر پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی پیشاب مقدار میں کم آنے لگ جاتا ہے یا گردوں پہ ورم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اور کنڈیشن ہے پیدائشی نقص، یعنی کہ جینیٹک کنڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ، بہت سارے بچوں کو پیدائشی طور پر گردوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، یا ان کی پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات بچوں کی پیشاب کی نالی یا گردے سب بنے ہوئے ہوتے ہیں، پیشاب کا جو نکلنے کا خراج کا راستہ ہوتا ہے وہ بند ہوا ہوا ہوتا ہے، پینس کے ٹپ کے اوپر جو ایک سوراخ ہوتا ہے وہ سوراخ بند ہوا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے ہائیڈرونیفروسس۔ جب وہ پیشاب کی نالی کو کھول دیا جاتا ہے تو یہ مرض ختم ہو جاتا ہے، ساتھ میں ادویات چلائی جاتی ہیں تاکہ دوبارہ سے یہ پرابلم نہ آئے۔ ہومیوپیتھک میں اس مرض کا علاج الحمدللہ سے اچھا موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی علامات پر آ جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سب سے اہم جو علامت ہے وہ پیشاب کا بار بار آنا، کھل کر نہ آنا، رک رک کر آنا، دن میں کئی بار تھوڑا تھوڑا پیشاب آنا، پیشاب کی نالی میں تکلیف ہونا، جلن ہونا، درد ہونا، ٹیس سا محسوس ہونا، گردوں کے مقام پر یا پیٹھ کے اوپر جو ہے، پیٹھ کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے ہمارے گردوں سے جسے ہم پٹھی کہتے ہیں، یہاں پر مستقل طور پر درد کر رہنا، پیشاب میں خون کا آنا، مستقل طور پر بخار کا ہونا، ساتھ میں متلی کا ہونا، یہ وہ سب علامات ہیں جو ہمیں کڈنی ہائیڈرونیفروسس کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج بہت وسیع طریقہ علاج ہے۔ ہومیوپیتھک میں مرض کے نام پر کوئی دوا نہیں، ہومیوپیتھک میں اسباب تلاش کیے جاتے ہیں، وجوہات تلاش کی جاتی ہیں، مکمل مریض کی علامات لی جاتی ہیں، مریض کا مزاج، اس کی خاندانی ہسٹری، اس کی رپورٹس کا جائزہ لے کر پھر دوا کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ میں یہاں اپنے معزز دوستوں سے درخواست کروں گا کہ سیلف میڈیکیشن سے بچیے۔ سیلف میڈیکیشن انتہائی خطرناک چیز ہے، یہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ کوشش کیجیے، بلکہ لازمی کہوں گا کہ اپنے معالج کے مشورے سے، خاص طور پر ہومیوپیتھک دوا، طریقہ علاج کوئی سا بھی ہو، جو بھی دوا آپ کھانا چاہیں، اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کیجیے۔ ہومیوپیتھک میں اس مرض کی بہت ساری ادویات ہیں، میں چیدہ چند ادویات کا ذکر کر دیتا ہوں، جس میں بربرس ولگرس سر فہرست ہے، لائکوپوڈیم ہے، ایپس میلیفیکا ہے، کینتھرس ہے، آرسینک ایلبم ہے، سارسا پیریلا ہے، ہائیڈرینجیا ہے، سولیڈیگو ہے۔ یہ وہ ادویات ہیں جو
گردے کے ہائیڈرونیفروسس کو بھی کنٹرول کرتی ہیں. بیلاڈونا ہے. گردے یا گردے کی نالی یوتھرا میں اگر کسی قسم کی کوئی obstruction ہو، کوئی چیز رکاوٹ پر ہو، اسے باہر نکالتی ہے. مثانے، گردہ، مثانہ اور اس سے متعلقہ جو پیشاب کی نالی ہوتی ہے اس کو اگر اس میں کوئی زخم ہو اس کو بھی درست کرتی ہیں. یہ ادویات مختلف پوٹنسیوں میں استعمال کی جاتی ہیں. بہتر ہے کہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کیجیے. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے. میرا نمبر ہے 0300 3133 990.